سیدنا صدیق اکبر کے دور میں سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئیں صحابہ کی وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اب تو سپریم کورٹ ہمیں بلائے نا کہ بھائی وہ تو بیٹھ کر خود ہی فیصلے کر رہے ہیں نا، ہمیں بلائے نا فیض آباد، ہم کیوں آئے؟ پھر ہم ان کو بتائیں گے ہم کیوں آئے۔ زرداری کا پٹھا کہتا ہے مولویاں دا حلوہ مک گیا سی، میں کہا داتا صاحب پھر گنج بخشن جی ان بھی ساڑھا حلوہ بھی پورا نہ کر۔ داتا صاحب تو میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا سی بھائی میں فیض آباد تو پہلے حلوہ ہی نہیں ملے۔ یہ کوئی باتیں تو نہیں نا جو تم کر رہے ہو، پیڑاں اور تے پھکیاں اور انتے نہیں نا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہود و نصارہ سے صداگری کر چکے تھے۔ اس کو عزیز مصر کو بھی خواب آیا، اور اس کو جب خواب آیا تو اس نے اپنے بندے بلائے، وہ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے اور ما تعبرون تسی دسو سارے میرے وزیر مشیر خواب دا تعبیر دسو۔ وہ کہنے لگے جی خواب بڑا پریشان کرنے لیکن وما نحن بتعویل الاحلام، کیوں جی تے سانو اس خواب دی تعبیر نہیں آندی۔ انہیں کہا میں خواب ویکھیا 7 گاواں ٹھلیاں موٹیاں تے 7 گاواں کمزور، وہ موٹیاں گاواں کمزور گاواں نو کھا گئیاں۔ پھر میں 7 شاخاں ہریاں ویکھیاں 7 خشک ویکھیاں، دسو یہ کی خواب دی تعبیر ہے؟ تسی میرے تے سارے چمچے کڑچے کو۔ انہیں کہا جناب اسی چمچے کڑچے ضرور ہاں لیکن پاکستان دے چمچے کڑچے دی طرح نہیں، جیڑا بندہ میٹرک پڑھا ہوئے انہوں وزیر تعلیم بنا دے۔ کتنے نالائق ہیں ساڑھے لوگ۔ جس بندے نے ساری زندگی جناب کوئی ماہر اقتصادیات ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اقتصادیات چیز کیا ہے، اس کو جناب وزیر اقتصادیات۔ جیڑا بندہ زنانیاں جناب تھے وہ وزیر دفاع بنا دیتی۔ بھائی زنانیاں تو اسلام میں لڑائی ہونا جتا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو گھر اندر بیٹھن۔ زنانیاں تے نال جناب ساری زندگی تلوار دا نا نہیں سنیا، انہوں وزیر دفاع بنا دیتا۔ وزیر دفاع یہ جا بندہ ہوئے جیڑا انڈیا تے دنیا دے ظالماں نوں کہے کہ اوئے ساڑھے کوئی ایٹم بم ہے۔ انہاں کہا جناب اسی تے کوئی نہیں ماہر۔ اس ویلے پھر وہ جو 2 قیدی سن نا جڑے آپ جناب یوسف علیہ السلام قیدی سن، ایک نے کہا سی میں شراب نچوڑ رہا، دوسرا کہندا سی میں جا رہا تے پرندے میری روٹیاں سر تو نوچ کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جڑا شراب نچوڑ رہا نا یہ تے بادشاہ دا چمچہ بن جائے گا دوبارہ، تے جنہوں پرندے روٹیاں کھا رہے سن انہوں پھانسی لگ جائے گی۔ اس وقت وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم، اس ویلے انہوں یاد آیا۔ یوسف علیہ السلام فرمایا سی جدو رہا ہو کے جا رہے سی، فرمایا یار عزیز مصر نو جا کے کمی ایک بے گناہ قیدی بھی موجود ہے۔ ہن جڑی میں گل کرن لگا نا وہ یہ وے کہ 50 لاکھ گھر دا تو سنگے بنیاد تے رکھ دیتا، تیرے کو 4 ارب روپے ڈیم واسطے کوئی نہیں، تو 50 لاکھ گھر کتوں بنائے گا؟ میں دس این جو کمرانیاں ہوندیاں جی تو کر رہے ہیں۔ جدوں انہیں کہا جی یہ میرے یوسف علیہ السلام فرمایا قحط سالی ہونی بڑی ڈاڈی، پہلے 7 سال بارشاں ہونیاں بہو فصل ہونی، پھر قحط سالی آ جانی جڑا تیری تباہ ہو جائے گی سلطنت۔ انہیں کہا جی ہونے دا پھر کیویں کرنا ہے؟ تو جناب لوگ کہیں جی مولویاں دا سیاست نال کی تعلق ہے؟ اللہ دے نبی نے پتہ عزیز مصر نو کی فرمایا؟ 13واں سپارہ اگے شروع ہو گیا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملک اوتونی بی استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین قال اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ تیسری آیت 13ویں سپارے دی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا جے تو چاہنا ہے نا تیری قحط سالی دے اندر تینوں کوئی پریشانی نہ ہوئے تے اللہ دے نبی نو وزیر خزانہ بنا دے۔ کیوں جی یہ کہیں جی مولویاں دا سیاست نال کی تعلق؟ اے دا کی مطلب ہویا؟ ہن تسی تو ہن کی تبدیلی ہے جانی جی تو لگے ہوئے چلیا؟ میں عمران نال مخاطب ہاں، ہاں جی این تبدیلی کوئی نہیں آنی۔ بالکل میں تینوں دس رہا 50 لاکھ گھر نہیں تو 1 لاکھ گھر بھی کوئی نہیں بنا سکنا، روٹی کوئی نہیں کھان دی لوگوں کو، مہنگائی تو اتنی کر چھڈی۔ تبدیلی ہے جان کہدا ہن 6 مہینے مینوں دے دیو، 6 مہینے نہیں اسی تینوں 6000 سال دے دیاں، تیرے کول کوئی کام نہیں ہونا۔ کام ہون دا ایک کوئی طریقہ ہے، جے کلمہ پڑھے تو پھر حضور دے دین دے مطابق چل بس۔